آسام پاکستان اور شہری سندھ کے بعد کل رات مجھے کراچی سے سینئر مہاجر لیڈ اکابرین کا کچھ کا فون آیا اور انہوں نے مجھ سے 2 یا 3 کے قریب بہت زبردست قسم کے سوال پوچھے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ ان سوالوں کے جو جواب میں نے دیے وہ اتنے پرٹیننٹ ہیں آپ سب کے لیے کہ وہ آپ کو بھی ان کے جواب سننے چاہیے۔ پہلا سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جو اتنے سارے پرانے ایم کیو ایم کے رہنما ہیں، جس میں وسیم اختر ہیں، حیدر ہے، ایک دو چار نام اور لے رہے تھے، کوئی ایک محمد حسین ہے، فلاں مجاہد ہے، دھماکہ ہے، اور بھی ہم بہت ساری باز گشت سن رہے ہیں کہ یہ سب اگر خالد مقبول کے ساتھ جوڑ جاتے ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی اس جڑنے کا سیاست پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو پہلا اس کا جواب سن لیتے ہیں، کیونکہ یہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار وہ ادھر چلا جائے گا، وہ ادھر آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو آج میں نے سوچا کہ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، ابھی کل حیدرآباد میں خالد مقبول نے اپنا استقبال کروایا، اور اس سے پہلے مختلف قسم کی آپ لوگوں نے تصاویر دیکھی ہوں گی کہ جی فلاں جو ہے وہ ملا، دھماکہ ملا، یہ ملا، وہ ملا، اس کے آپ بیٹھے ہوئے سر چھوڑ رہے ہیں، اپنی پنڈ گھجا رہے ہیں، فلاں جو ہے وہ یوں کر رہا ہے، فلاں آ گیا ہے، فلاں یوں کر لے گا۔ لوگ کتنے آئے؟ لوگ ایز پر اے آئی 750 سے 850 کے درمیان تھے۔ ٹھیک ہو گیا جی، بہت کھینچا مارتے ہیں، 1000 لوگ تھے۔ چلیں، میں کہتا ہوں جی آس پاس میں ریڈی بکری والے کھڑے تھے، سارے کو انکلوڈ کر لیتے ہیں، 1000 لوگ تھے۔ حیدرآباد میں کیا صرف 1000 مہاجر رہتے ہیں؟ حیدرآباد کی جو کمیٹی ہے کیا اس کے اندر صرف 1000 لوگ ہیں؟ اور اطلاعات یہ ہیں کہ آدھے سے زیادہ لوگ کراچی سے گئے تھے، جو کہ کل میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی جہاں پہ ڈرائیور والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کراچی سے لائے گئے۔ کئی لوگ میرپور خاص سے، سکھر سے، اور ظاہر حیدرآباد کے مقامی ملا کے میں مان لیتا ہوں 850 1000، بہت کھینچا ہمارا 1000 لوگ۔ تو ان کو جواب یہ ہے، ان لوگوں کو جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں جڑ گیا ہے، فلاں مل گیا ہے، فلاں یہ ہو گیا ہے، ان کی یہ اوقات ہے۔ کوئی بھی ہے نا، کوئی بھی ہے، اس کی یہ اوقات ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی خالد مقبول کے لیے ٹوٹل 1000 لوگ نکال پائے۔ اچھا، یہ بڑا اہم موقع ہے نا، تو آپ اس چیز کو ذرا نوٹ کریں کہ آج کراچی کے اندر ایم کیو ایم کے ایک دوسرے بھڑا کہہ سکتے ہیں، ظاہری بات ہے، راستے الگ دکھ رہے ہیں، ان کا پاور شو ہے، انہوں نے 2-3 دن پہلے ریلی نکالی۔ تو میری نظر میں یہ ایک اپنی طاقت کا مظاہرہ ہے۔ کل حیدرآباد میں خالد مقبول نے اپنی جو بھی اوقات ہے بتا دی ہے، 800 1000 لوگوں کی، پورے شہری سندھ سے 800 1000 لوگوں کی اوقات ہے۔ اس میں کارکن بھی ہیں، اس میں کراچی کے بھی لوگ گئے ہیں، اس میں سارے سندھ سے لوگ بھی ہیں، حیدرآباد کے مقامی لوگ بھی ہیں۔ کچھ لوگ جو مجھے انہوں نے فون کیا، انہوں نے بتایا کہ ہم مجبوری میں چلے گئے کیونکہ فلاں رشتہ دیا ہوا ہے، دھماکہ دیا ہوا ہے، یا چلے۔ اچھا، کچھ لوگ حیدرآباد کے اس لیے بھی چلے گئے کہ یہ ایم کیو ایم کا جلسہ ہے، وہ خالد مقبول کو دیکھ کے نہیں گئے، وہ ایم کیو ایم کو، وہ مہاجر لفظ کو دیکھ کے گئے۔ تو یہ ہے ان کو میسج جو کہتے ہیں کہ جی یہ محمد حسین کی اوقات ہے، سمجھ لیں، سلمان مجاہد کی اوقات ہے، وسیم اختر کی اوقات ہے، آپ کا حیدر عباس کی اوقات ہے، خالد مقبول کی اپنی اوقات ہے، امین الحق کی اپنی اوقات ہے۔ وہاں سے جو حیدرآباد سے 2 ٹکے کے 4 ٹکے کے ایڈوکیٹ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کوئی کے ٹک میں کام کرتا ہے، کسی نے اپنے بچے کی نوکری لگائی ہوئی ہے، وہ جو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی اوقات ہے۔ ٹوٹل پورے شہری سندھ سے علاقے 850 900 لوگ۔ تو اور پھر ہم نے وہ ریلی بھی دیکھی، جو ایک ریلی خالی وہ ٹرک پہ چڑھا ہوا جا رہا تھا، اس کے اندر مشکل سے 100-150 لوگ تھے، یعنی 200 لوگ تھے، بہت زیادہ کھینچا مارا، اگر موٹر سائیکلیں بھی ملا لیں، یہ بھی ملا لیں، یہ اوقات ہے۔ تو میں خالد مقبول کے ساتھ جو بھی ریاست کی طرف سے بات کرتا ہے اس کو بھی یہ تجویز کروں گا کہ یہ اگر آج انٹرا پارٹی الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ ہار جائے گا، اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ اس کی ہو سکتا ہے کئی پالیسیوں کو انڈورس نہ کریں۔ تو آپ اس کے ساتھ صرف منطق والی باتیں، جو ریاست کی بھلے کی باتیں، وہ اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ والی بات ہے، وہ مجبوری ہے، ریاست کی جو بہتری ہے اس کے لیے تو خیر کوئی بات نہیں ہو سکتی، مگر اس کے علاوہ جو سیاسی باتیں نا وہ صرف کمٹمنٹ پہ چلیے گا نہیں۔ دوسری بات یہ تو ریاست کو دیکھنا چاہیے کہ یہ سب دیکھنا چاہیے کہ ایک ایسا آدمی، نہ اس کے پیچھے تنظیم کھڑی ہے، نہ اس کی عوام کھڑی ہے،
اس کو کس لحاظ سے لوگ مانتے ہیں سب کو پتہ ہے کہ جس الیکشن میں یہ لڑا ہے اس الیکشن میں میں نے خود دیکھا ہے اس کو ایکچوئل میں مطلب 2000 سے زیادہ ووٹ نہیں پڑے, ٹھیک ہے. اور اگر اس کو اتنے ووٹ پڑے ہوتے تو یہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں بار بار جا کے وہاں جلسہ کرتا. ہر انسان کی کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے نا, یہ آج تک گیا ہی نہیں, اس نے آج تک گورنمنٹ ہی نہیں کیا. تو یہ تو ایک جواب ہو گیا. تو آج دوسرا جو ایک امپورٹنٹ سوال تھا, تو انہوں نے یہ پوچھا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف کیا کرنا ہے. دیکھیں, پیپلز پارٹی کے خلاف ایم کیو ایم کا ایک دھڑا کھل کے جد و جہد کر رہا ہے. اچھا, اس وقت اسی کی میں بات کر رہا ہوں نا کہ جب بھی مصطفیٰ کمال نے یا انیس کریم خانی بھائی نے پیپلز پارٹی کے خلاف لب کشائی کی ہے, فوراً کے فوراً آپ دیکھتے ہیں کبھی امین الحق کو کیڑا کاٹنا شروع کر دیتا ہے, کبھی خالد مقبول کو چمونے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ سب اپنی اپنی کو 1.5 انچ کی بجٹ دکھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ دکھا دیتے ہیں کہ جی ہم نے سنا پچھلے دنوں یہ کہتے ہوئے خالد مقبول کو کہ مجھ سے تو پرمیشن نہیں لی گئی. ارے یار, تو ہم نے تو آفر کی کہ بھائی تو لے لے لیڈر. تو حیدرآباد کے جلسے میں نے تقریر سنی, میں نے پیپلز پارٹی کے خلاف خالد مقبول کی لب کشائی نہیں سنی. خالد مقبول اس تقریر میں یہ بولتا سنائی دیا کہ ہماری جنگ وڈیروں سے ہے, ہماری جنگ اجارہ داری کے ساتھ ہے, ہماری جنگ کے ساتھ ہے. یا تم کیسے ان کے ساتھ جنگ لڑو گے؟ تم جس سے جنگ لڑنے کی بات کر رہے ہو اس کے گوڈوں میں بیٹھ کے تو اپنی ایکسٹینشن لے رہے ہو, اس کو گوڈوں میں بیٹھ کے تو اپنے مسائل حل کرا رہے ہو. تم کیسے یہ جنگ لڑو گے؟ تم اس قابل ہی نہیں ہو جنگ لڑو گے. اچھا, پھر ہم نے دیکھا ایک بار پوسٹر چڑھا تھا, پھر صوبے کی بات بھی نہیں کی, الٹا وہاں جا کے گول مول باتیں کر کے آ گیا. تو بات یہ ہے بھائی کہ اچھا, اور آج تک پھر اچھا یہ سنائی دیا ریاست سے شکایت کرتے ہوئے. ریاست سے الطاف حسین بھی شکایت کرتا تھا. ریاست کا یہ قصور ہے بھائی, تو بیٹھا ہوا ہے نا یہاں پہ, تو انہیں ہندوستان کے پاسپورٹ پہ بھاگا امریکہ, اس کے بعد بھی ریاست نے تجھے موقع دیا نا واپس آنے کا, تجھے منسٹر بنایا, تو آج چیئرمین بنا بیٹھا ہوا ہے. تو ریاست سے کون ہوتا ہے شکایت کرنے والا؟ کس بات کی شکایت کر رہا ہے؟ عزت دینا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا. تیری حرکتیں ایسی ہیں تجھے عزت نہیں ملے گی. تو ریاست سے کس بات کی شکایت کر رہا ہے؟ جس مرجر پہ تو لب کشائی کرتا ہے, میں گواہ ہوں, میں خود ذاتی طور پہ کس طرح تو کلا بازیاں مار رہا تھا کہ یار یہ مرجر ہو جائے, کیونکہ پی ایس پی جب تک موجود تھی تجھے تکلیف تھی کہ تیری جو 1.5 انچ کی مسجد ہے وہ کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی. مجھے پتہ ہے یار, میں پریزنٹ کر دوں گا تجھے. تو یہ جھوٹ, فریب, چلاکی, عیاری, مکاری, اگر یہی سیاست ہے تو بھائی ایسی سیاست نہیں کرنی. تو مجھے وہ ان کابرین نے کہا کہ جی دیکھیں آپ لوگ جو نا تھوڑا وہ ہیں, آپ کو سیاست نہیں آتی اور یہ نہیں آتا, اور دیکھیں ورنہ آپ لوگ بہت اچھی بات کر رہے ہیں, آپ نے الطاف حسین کے خلاف سٹینڈ لیا, آپ نے بل میں بغاوت بلند کیا ایک ملک کے غدار کے خلاف, سب آپ کی باتیں اچھی ہیں, وہ سیاست نہیں آتی. تو میں نے تو پوچھا میں کیا سیاست نہیں آتی؟ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں آپ کو ان لوگوں کو لے کے چلنا پڑے گا. وہ میں اس ویلاگ کے توسط سے آج بڑا کھل کے آج آپ کو ایک بات بتا دوں. اگر سیاست کا مطلب یہ ہے کہ ایسے منافقوں کو جنہوں نے میری قوم کو, میرے شہر کو نقصان پہنچایا ہے, پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے, ان کے ساتھ اگر کوئی ساز باز کرنی ہے تو مجھے ایسی سیاست نہیں کرنی. اگر سیاست کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے میرے بچوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے, 18ویں ترمیم پاس کروائی, اس کی امپلیمنٹیشن صحیح طرح نہیں کروائی, جنہوں نے میئرشپ رکھ کے بھی شہر کو نقصان پہنچایا اور بعد میں آنسو کی طرح مگرمچھ کے آنسو برسا کے چلے گئے, جنہوں نے آج بھی الطاف حسین کا ساتھ دے رہے ہیں, صرف اس لیے کہ مجھے سیاست کر کے یہ بات ثابت کرنی پڑے کہ میں ایک بہت زبردست سیاستدان ہوں, مجھے کم سے کم وہ سیاست نہیں کرنی. اس ملک میں, اس شہر میں بالخصوص جہاں پر دنیا کی سب سے پاکستان کی بہترین قسم کی ریسورس بیٹھی ہے, اس کے اندر ہم کیوں نہیں نئے لیڈر نکال سکتے کہ آج ان کے میں نئے لیڈر موجود نہیں ہیں. ہاں, ان سب کا احترام ہوگا, بالکل, جو ساتھ چلے گا احترام ہوگا, جو ایڈوائز کرے گا احترام ہوگا خلوص دل سے, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہیں وہ اب دکان سمجھ کے پہلے آپ اور محمد حسین جیسے اپنے بیٹے کی کوشش کرے, پھر ان کا بیٹا, پھر کوئی کسی کی اولاد, کسی کا بھتیجا بھانجا, یہ سب نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. قوم اب برداشت نہیں کر سکتی. تیسری بات, پیپلز پارٹی کے خلاف اب تک تو عوام کو یہ بات ثابت ہو جانی چاہیے کہ کون وبانگ کے دہل بات کر رہا ہے, کھل کے بات کر رہا ہے. یہ لوگ تو چپ ہیں, اور کیسے کریں گے؟ رات کے اندھیروں میں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کوئی جنگ لڑنے جا رہے ہیں تو کیا اپنے آپ رینکس اینڈ فائلز میں ایسے لوگوں کو رکھیں گے جو غداری کر سکتے ہیں, جو دھوکہ دے سکتے ہیں؟
جو ان کے برون منت بیٹھے ہوئے کیسے کریں گے؟ میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ہی جو چھوٹا موٹا الطاف ہے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، پیپلز پارٹی نے خالد مغل کو زندہ رکھا ہوا ہے، پیپلز پارٹی نے ہی فرستار کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو اس کو شہری سندھ کے اندر منہ دیں گے۔ ان سب کو دبا کے رکھنے کے لیے، فرسٹریٹ کرنے کے لیے، ہیوملیٹ کرنے کے لیے انہوں نے قوم کو ہیوملیٹ کیا ہوا ہے، خالد مغل کی شکل میں قوم کو ہیوملیٹ کیا ہوا ہے الطاف حسین کی شکل میں۔ پہلے جب آپ حکومت مانتے تھے تو آپ پہ الزامات لگ جاتے تھے کہ جی آپ غدار ہیں، اور سارا معاملہ اس طرف چلا جاتا تھا۔ کل میں نے مصطفیٰ کمال بھائی کی پریس کانفرنس دیکھی، انہوں نے اسٹیٹسٹکلی بہترین باتیں کریں۔ اچھا میں نہیں کہتا کہ ہمیں سے آکٹرائی تک کرنا چاہیے، میں تو کہتا ہوں نہیں بھائی، میں آکٹرائی زیادہ بھی جانا چاہیے، مگر انہوں نے بہترین طریقے سے ثابت کر دیا کہ اگر سے آکٹرائی مل جائے تو کراچی کو کسی کے آگے منتیں ترلے کرنے کی اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ پھر جو ایک بات کی انہوں نے، بڑی زبردست بات کی کہ جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ صوبہ بنے گا، فیڈرل ٹیریٹری بنے گی؟ تو میں اب آپ کو ایک چیز بڑا کلیئر بتا دوں، 5-6 سال پہلے جب ہم نے صوبہ تو بنے گی کی بات کی تھی تو ہم نے کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں کی تھی، ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یار کسی ایک کو لے کے یا مجھے چیف منسٹر گورنر بنا دیں۔ مجھے اسی وقت، کیونکہ میں معیشت کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں رسک مینیجر ہوں، مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر کراچی کی معیشت کو صحیح طرح سے نہیں سنبھالا گیا تو پاکستان نیگیٹو نہیں رہے گا۔ میں نے یہ باتیں سی پیک کے ٹائم پہ بھی کی تھی، حالانکہ سی پیک اچھا پروجیکٹ ہے مگر اس کے اندر میرے کو تحفظات تھے، وہ تحفظات آج ثابت ہوئے۔ اس اینگل سے، اس زاویے سے بات کی۔ آج یہ جو صوبے کی بازگشت پاکستان میں ہے یا فیڈرل ٹیریٹری کی بازگشت ہے پاکستان میں، یہ اس لیے ہے کہ ریاست کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایک مسائل حل کیے بغیر آپ اپنے ملک کو معاشی طور پہ مستحکم نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو یہ ڈیولیوشن آف پاور کرنی پڑے گی، آپ کو صوبے بنانے پڑیں گے۔ اچھا 28 ترمیم چاہتی ہے پیپلز پارٹی، آپ صوبے بنائیں، مزید 28 ترمیم رکھیں، اس میں آرٹیکل 148 کو ڈیوالو کریں اور جو ہے آپ چلا لیں، رکھیں، چاٹتے رہیں 28 ترمیم، اس میں سے ایک کلاز ہٹا دیں صوبے بنانے کے طریقہ کار میں۔ یہ ہے بات ساری کی ساری۔ تو بات یہ ہے کہ ایک اچھی مثبت ڈسکشن تھی، میں نام نہیں لے رہا کیونکہ پرمیشن نہیں ہے، مگر کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، وہ ایسے صاحب ہیں جو بڑا مہاجروں کے لیے درد رکھتے ہیں اور اچھی نیوٹرل پوزیشن لے کے چلتے ہیں، اور پازیٹیو پوزیشن لے کے، نیوٹرل بھی نہیں، پازیٹیو پوزیشن لے کے تاریخ میں ہمیشہ وہ صحیح دہرائے پہ ہی رہے ہیں میری نظر میں۔ تو خیر سیاست پہ میں اعتراض کر سکتا ہوں مگر ان کے کریکٹر پہ، اس کے مجھے بالکل پتہ ہے کہ وہ ایک صحیح کریکٹر کے آدمی ہیں، اس لیے میں ان سے بات بھی کرتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آج کراچی کی عوام جا کے یہ ثابت کر دے مزید کہ جی پیپلز پارٹی سے کتنی تکلیف ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا ہے، مچانے دیں شور، کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ ان کی طاقت چھننے کی بات ہو رہی ہے نا، شور تو مچائیں گے، اب لڑ تو سکتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا لڑائی کریں گے تو لڑ بھی لیں گے، آج کل کے دور میں لڑنا کون سا مشکل ہے؟ میں نے ابھی پچھلے میں کہا نا 1 کروڑ کے قریب یوتھ رہ رہی ہے کراچی کے اندر، صحیح ہے، وہ ایک چنگاری کافی ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے آج کل لڑنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے ملکوں اٹیک کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ملکوں پہ کچھ نہیں کر پا رہا کوئی۔ کیا غزہ میں اسرائیل نے ختم کر دی ریزسٹنس کو؟ نہیں کر پایا نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان دی اینڈ آف دا ڈے ان سب چیزوں کو بھی اب ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک اور جوک میں آپ کو بتا دوں، اچھا پھر اکثر لوگ یہ شکایت کرتے سنائی دیتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم میں یونٹی نہیں ہے، یونٹی نہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، انٹرا پارٹی الیکشن ہو نہیں رہے، ٹھیک ہو گیا؟ گلگت بلتستان کے الیکشن میں خالد مغل نے بغیر کسی سے مشورہ کیے اپنے کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے اوپر ابھی کل میں نے دیکھا یہی کام کشمیر میں ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کشمیر کی گدوئی کے 2 سیٹیں کراچی سے بھی ہوتی ہیں، یہی کام کشمیر میں دوبارہ خالد مقبول اور یا فاروستان نے کیا، اور میری اطلاعات کے مطابق کوئی کہیں انڈر پارٹی میں کسی فورم پہ انکلوڈنگ واٹس ایپ گروپ کہیں پہ یہ ڈسکشن نہیں ہوا۔ یہ خبر بھی لوگوں کو اخبار سے پتہ چلی۔ اچھا مانگا کیا جا رہا ہے؟ مانگا یہ جا رہا ہے کہ کامران ٹسوری کو گورنر بنا دو۔ شہری سندھ کو کامران ٹسوری گورنر نہیں چاہیے، ہمارے شہر میں بہترین اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کروکس نہیں چاہیے اپنے گورنر، کرپٹ ترین غیر معیاری کریکٹر لیس لوگ ہمیں گورنر نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے مجبوری تھی، بنا دیا تھا، بس کر دے یار، کچھ دیکھ لے یار۔ مہاجر اتنے آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ مہاجر ایسے ہیں؟ خالد کامران ٹسوری ایسے ہیں؟ استغفر اللہ نعوذ باللہ، ایسے تو نہیں ہے نا۔
تو یہ سب جو ہے جو کھچڑی پکڑی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ابھی ہم روز سنتے ہیں پاکستان میں کوئی نہ کوئی نیا کٹا کھل جاتا ہے, کوئی نہ کوئی نیا معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے. میں پھر یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا جو ایک مثبت کردار دنیا میں رہا ہے اس میں لوگ خوش نہیں ہوں گے, وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اور فائدہ کن سے اٹھایا جاتا ہے؟ جو ناراض ہوتے ہیں. ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تمام قومیتوں میں دشمنوں کو ناراض لوگ مل گئے ہیں. حیرت کی بات ہے پنجاب تک میں مل گئے ہیں, پنجاب تک میں مل گئے. میں اس دن رپورٹس دیکھ رہا تھا کہ کچھ ایسے سیلز پکڑے گئے جو پنجاب سے آپریٹ ہو رہے تھے. تو آپ سوچیں کراچی میں نہیں ملیں گے, اور کراچی میں تو تھے نا الطاف حسین والے لوگ, وہ آج بھی ہیں. پیپلز پارٹی سندھو دیش کی بی ٹیم تیار ہے, آج بھی ہے. تو ہم اس دن کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ ہم بلا وجہ اپنے اوپر ایکسپیریمنٹ کر کے کامران ٹسوری جیسے آدمی کو, جس کو 5 آدمی لینے ایئرپورٹ نہیں کیا, جو چھپا بیٹھا ہوا ہے, اس کو کیوں مسلط کر رہے ہیں ایز اے لیڈر قوم کا؟ ہماری ڈیمانڈ گورنر نہیں ہے. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں صوبہ بنا کے دیں. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں 140 کی ڈیولیوشن کر کے دیں. ہماری ڈیمانڈ ہے ہمارے لوگوں کو اب کوٹا سسٹم کا صحیح طرح سے اطلاق کرائیں, اگر نہیں کرا سکتے تو ختم کر دیں. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یار خدا کے واسطے کم سے کم یونیورسٹی روڈ تو بنا دیں. رکھیں اپنا گورنر اپنے پاس یار. وہ گورنر کس کام کا ہے جو کچھ کرا ہی نہیں پایا 5 سال میں؟ ایک مسئلہ بھی حل, صرف ڈرامے بازی نوٹنکیاں چلتی رہی گورنر ہاؤس میں. نہیں چاہیے ایسا گورنر. رکھیں آپ گورنر اپنے پاس. اگر اس بات پہ ہم کو نیگوشیٹ کر کے کشمیر میں اپنی 2 سیٹیں سرنڈر کر دی ہیں تو میں کیا کہوں اب آپ کو کسی سے مشورہ کیے بغیر؟ ایسی ایم کیو ایم چاہتے ہیں آپ. پھر آپ کہتے ہیں یار ہم کیوں بولتے ہیں. آپ ایسی لنگڑی لولی ایم کیو ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی کو منہ دے سکتے ہیں, اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں. تو شکوہ ہم سے نہیں ہے نا, شکوہ آپ سے ہے. مگر سلام ان لوگوں کو ہے جو یہ باتیں سن رہے ہیں. میں یقین کریں کیوں کرتا ہوں یہ بات روز, کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس لیے کرتا ہوں یہ بات روز کہ مجھے امپروومنٹ نظر آ رہی ہے. جب میں نے بات کرنی شروع کی تھی تو ایک آدمی بھی نہیں سنتا تھا فرینکلی. لوگ کہتے ہیں پاگل ہے, بولتا رہتا ہے. آج الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خالد مقبول جیسے لوگوں کے جو ان کے ساتھ لوگ جڑے ہوتے تھے ان کے نمبرز کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. الطاف کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے تھے ان کے نمبرز کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں, اور صحیح لوگوں کے ساتھ نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں. یہی سکسیس ہے نا, یہی بیرومیٹر ہے اس کا کہ لوگوں کو اگر آپ بات سمجھائیں گے لوگ سمجھیں گے. گالیاں بھی دے رہی ہیں, دے رہے ہیں بہت سارے, وہ گالیاں کھاتے ہیں اور کھانی بھی چاہیے. بھائی ایک زمانے میں ایم کیو ایم کی ان لوگوں کی روش تھی, گولی پہ گولی چلاتے تھے نا, تو گولی کا بدلہ گولی دیا جاتا تھا. آج کل گالی کا بدلہ گالی ہے. مگر کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے, مجھے بڑی خوشی ہے کہ لوگ سن رہے ہیں. میں نے 2-3 دن پہلے حیدرآباد کے لوگوں سے ایک ولاگ کیا تھا, بڑی پذیرائی ملی, اور میں سلام کرتا ہوں حیدرآباد کے لوگوں کو. ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی. خالد مقبول ان کا ہر دفعہ استعمال کرتا ہے. یہی بات میں میرپور خاص والوں کو کہہ رہا ہوں, کراچی والوں کو تو سمجھ میں ماشاء اللہ سے آئی گئی. ریجیکٹ کریں ایسے لوگوں کو. اچھا چلیں کچھ کر رہا ہوتا نا, کچھ اچیو کیا ہوتا. آج بھی حیدرآباد کی یونیورسٹی چلا جائے نا, یونیورسٹی جائے نا, وہاں جا کے دکھائے نا ہمیں یونیورسٹی کدھر ہے. ان کے لوگ فون کر کے ہمیں بولتے نہیں وہ ہے, کدھر ہے, دکھاؤ نا یار, کدھر ہے یونیورسٹی؟ ہے ہی نہیں, کچھ دکھانے کو ہی نہیں ہے. کل دکھاؤ تو ہم کہیں گے. ہندوستان کے اندر ایجوکیشن منسٹر ریزائن دے دیتا ہے, اور ہمارے یہاں فیڈرل اردو یونیورسٹی کی ماں بند کر دی ہے. وہ رو رہے ہیں بیچارے اساتذہ کی تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں, ان کو بلیک میلنگ کی جاتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ جی ان کی کانوکیشن اس سے رکھوا دی جاتی ہے کہ انہوں نے اس کو چیف گیسٹ نہیں بلایا, یا کابینہ ٹوسری کو چیف گیسٹ نہیں بلایا. یہ تو حال ہے یار. اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے. ڈائن بھی 10 جا کے دور ڈستی ہے. ان کی روش ہی یہ رہی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اس روش کے ساتھ جن لوگوں کو مزے تھے وہ بھی ایسے ہی سوچتے ہیں. تو سوچا کہ اس مکالمے کو میں آپ سے شیئر کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کون صحیح ہے کون غلط. شہری زند کے لوگ کا مسئلہ پیپلز پارٹی کو مائنس کیے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس پیپلز پارٹی کو کون منہ دے سکتا ہے. جو لوگ ہمیں بھی گرے آئی ڈی سے آگے گالیاں دیتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے ایسے لوگ ہیں جو ایم این اے بن گئے غلطی سے, اور ان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی آئی ڈی سے مجھے گالی دیں. وہ لوگ کیا لڑیں گے یار, مجھ سے نہیں لڑیں گے. پیپلز پارٹی کدو لڑیں گے جا کے, جن سے ان کے کام چل رہے ہیں. جگرا چاہیے یار, ہمت چاہیے. بس کس کے پاس آپ کو نظر آ رہا ہے گراؤنڈ پہ, کس کے ساتھ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں نظر آ رہا ہے گراؤنڈ پہ, ان کے ہاتھ مضبوط کریں. چھوڑ دیں کہ ہمیں سیاست آتی نہیں آتی ہے. ہمیں اس طرح کی سیاست نہیں کرنی, نہ میں کرنے دوں گا. اور کرے گا تو میں روکوں گا, میں اس پہ بھی شکوہ کروں گا اگر وہ بھی یہ کریں گے تو. زبان دے رہا ہوں آپ کو, مگر مجھے پوری امید ہے موقع نہیں آئے گا انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. دانش کا اسلام, پاکستان آرمی کو سلام.
اللہ حافظ.